ہم نے خوب کوشش کری اس کو جگانے کی، اس پر اثر ہی نہیں پڑتا ہے، اس پر فرق ہی نہیں پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ مر سا گیا ہے، مر سا گیا ہے۔ اس دل پر کوئی چوٹ نہیں لگتی ایمان کی چنگاری نہیں اٹھتی ہے۔ اس دل نے اتنی نافرمانی کری، اتنی نافرمانی کری کہ یہ گناہوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا ہے، اب اس پر کوئی ایمانی چنگاری نہیں اٹھتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی نے آخری وقت میں بھی کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ کیا ہو گیا ہے آج ہمارے دلوں کو؟ یہ دل مر گیا ہے؟ اس دل پر کس کی مہر لگ چکی ہے؟ یہ کیا ہونا چاہتا ہے؟ ناکامی کی طرف کیوں دوڑنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ ہم کیا فرعون کے ساتھی ہیں؟ ہم کیا حامان کے ساتھی ہیں؟ ہم کیا قارون کے ساتھی ہیں؟ ہم کیا شداد کے ساتھی ہیں؟ ہم ان اللہ کے نافرمانوں کے ساتھی نہیں، ہم اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی کے محبت کرنے والے ہیں، ان کے طریقوں کو اپنانے والے ہیں، ان کے طریقوں پر چلنے والے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم نے اپنے ایمانوں کو اتنا کمزور کیوں کر لیا ہے کہ آج ہمارے دل پر ایمانی کوئی چنگاریاں نہیں اٹھتی ہے، دین کی کوئی بات ہی نہیں لگتی ہے، آج ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ بلاتا ہے، ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے کانوں میں آواز کیوں نہیں پڑتی ہیں؟ یہ آواز ہمارے دل سے کیوں نہیں ٹکراتی ہے؟ کیوں نہیں ٹکراتی ہے؟ کیوں نہیں ٹکراتی ہے؟ ہم ایسے کیا کر بیٹھے ہیں؟ ایسا ہمارے دل کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اتنے غافل ہوئے کہ اللہ کے حکم توڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، اللہ کے حکم کے خلاف ہونا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اس دل میں اللہ کی محبت کہاں ہے؟ اللہ کی محبت دکھتی نہیں ہے۔ اللہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر کوئی ایک بڑی ڈگری والا، بڑی پوسٹ والا جس کی تمہارے شہر میں چلتی ہو، حالانکہ اس بادشاہ کی، اس مالک کی، اس ارحم الراحمین کی، 7 بر اعظم پر، پوری دنیا پر، عرش پر، فرش پر، ہر جگہ اس کی قدرت ہے، ہر جگہ اس کی طاقت ہے، ہر جگہ اس کی چلتی ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں اس کی بادشاہت نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں چھوڑ دیا، امتحان گاہ میں چھوڑ دیا ہے، ورنہ ہم تو کیا، ہمارے باپ دادا بھی اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے۔ اور میرے اللہ کی قسم، وہ دن آنا ہے، تم خود دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، ہم تو کیا، ہمارے باپ دادوں کو بھی سننی پڑے گی، پردادوں کو بھی سننی پڑے گی، ہمیں بھی سننی پڑے گی، اور ہم دیکھیں گے اللہ جب انصاف کرے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، اللہ کی ماننی پڑے گی، ہر حال میں ماننی پڑے گی۔ دیکھو وہاں کون کتنے چلاتا ہے، یہی تو ہم چلاتے ہیں اپنی۔ اس دل پر اثر نہیں ہوتا ہے، 5 مرتبہ اللہ بلاتا ہے، کوئی باڈی میں ریئیکٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی باڈی میں اثر نہیں آتا ہے۔ اس دل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ دل مر گیا ہے، یا ہم مر گئے ہیں، یا زندہ لحاظ سے ہیں؟ ہمارے دل پر اللہ کے حکم کے کیوں اثر نہیں ہوتا ہے؟ ایک جگہ کا بادشاہ اگر تمہیں پکارے، اگر تمہیں ایک آواز دے کہ چلو نکلو یہاں سے، آؤ سب کے سب سامنے، کہ ہم اوندے منہ دوڑتے چلے جائیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس کی نہیں مانی تو یہ ہمیں تباہ کر دے گا، یہ ہمیں برباد کر دے گا، یہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو پھر ہمارا بہت برا ہو سکتا ہے، بہت برا ہو سکتا ہے۔ ایک حکمران کی، ایک بادشاہ کی، ایک افسر کی ہمارے دل پر اتنی اہمیت ہے، ہمارے دل میں اتنی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو آج ہم نے ہلکے میں لے لیا ہے، اللہ کی باتوں کو آج ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، آج ہم پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم کے خلاف چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، سوچو اے میرے بھائیو، میرے دوستو، ہوش میں آ جاؤ، تم تھوڑا غور تو کرو، دنیا میں سب سے بڑا ناکام کون ہے؟ دنیا کا سب سے بدترین، سب سے بڑا ناکام انسان کون ہے؟ بتاؤ۔ فرعون،
اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا، اس نے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بشر کی، اس نے اللہ کو نہیں مانا، زندگی میں دین نہیں تھا، اللہ نے اسے ناکام کر دکھایا۔ اور دیکھو جس کے ہم طریقوں کو اپناتے ہیں، جس کے ہم حکم پر کام کر رہے ہیں، آج ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا تو آج ہم نے اپنے دل کو مردہ کر لیا، آج ہم نے اللہ کی نافرمانی شروع کری تو آج ہم اپنی آخرت سے گمراہ ہو گئے، ہم دور ہو گئے، ہم دنیا میں غافل ہو گئے، دنیا میں مشغول ہو گئے، آج ہم دنیا میں لگے بھول گئے ہیں کہ کوئی آخرت بھی ہے، ہمیں حساب بھی دینا ہے، ہمیں حساب بھی دینا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، ہمیں زندگی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، ہم سے کیا جواب دیں گے بتاؤ؟ غافل والی گزارا کرا گئے، غافل والی۔ آج ہم نے نمازیں ایسے چھوڑ دی ہیں جیسے کوئی مالک نہیں ہے، سنتیں ایسے توڑ دی ہیں جیسے کوئی نبی نہیں ہے، دل پر اثر نہیں ہوتا ہے، نہ ہمارے ایمان کا، نہ ہمارے جذبوں کا، نہ ہماری اذان کا، نہ ہماری نماز کا، ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا ہے، اثر نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم غافل ہیں، آج ہم انجان ہیں، آج ہم نے بھلا دیے سارے رشتوں کو، بھلا دیے سارے تعلقوں کو کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے، نبی کا ہم پر کیا حق ہے، اور ہم پر ہمارا کیا حق ہے، ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، آج ہم نے بھلا دیا ہے، بھلا دیا ہے، غافل ہیں، انجان ہیں، دور ہیں، مشغول ہیں، دنیا کی الجھنوں میں الجھے پڑے ہیں، اور ایک دن بہت جلد آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے۔ آج اس شریر پر اذانوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، نبی کی سنت اس میں زندہ نہیں ہے، تو پھر تم دیکھو گے کتنی بڑی ناکامی مقدر ہونے والی ہے، کتنی بڑی ناکامی۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نافرمان گزرے ہیں، بڑے بڑے حکم توڑنے والے گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جس نے اللہ کے نافرمانی کری، اللہ کے حکم کے خلاف چلے، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے دین کو نہیں اپنایا، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ ہاں، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، کیا وہ لوگ کامیاب ہو گئے؟ بتاؤ، کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے؟ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کم سوالات انبیاء کے، نبیوں کے نبی، آخری نبی، ہمارے نبی، آج دیکھو ہم نے ان کی کتنی باتوں کو مانا ہے، ان کے کتنے طریقوں کو اپنایا ہے، بتاؤ کتنے طریقوں کو اپنایا ہے۔ جس نے جس نبی کی بات کو مانا، جس نے وقت چلتے بات کو سمجھ لیا، سمجھ گیا، اللہ کی قسم اللہ نے اسے کامیاب کر دکھایا ہے، اور وہ کامیاب ہے، ہر حال میں اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ جس نے اللہ کی مانی ہے، جس نے اطاعت کی اپنے رب کی، جس نے اطاعت کی اپنے نبی کی، جس نے محبت کی اپنے اللہ سے، جس نے اپنے ایمان پر زندگی گزاری ہے، اللہ نے اسے ہر حال میں کامیاب کر دکھایا ہے۔ ورنہ مال کس کے پاس نہیں تھا؟ فرعون کم مالدار تھا، شداد کے پاس کیا کچھ نہیں تھا؟ ہاں بتاؤ، کیا کچھ نہیں تھا؟ قارون کے پاس کیا نہیں تھا؟ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے حکم کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کی باتوں کو نہیں اپنایا، تو آج یہ ناکام ہیں، آج یہ ناکام ہیں، آج یہ ناکام ہیں۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ذرا غور کرو، میں اور آپ، ہم سب آج کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آج کس کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، آج کس سے ہم امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں وہ بچا لے گا؟ بتاؤ کون بچا لے گا؟ بتاؤ، اللہ ہی تو بچانے والا ہے، اللہ ہی کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ نبی سفارش کرنے والے ہیں، نبی ہمارے لیے سفارش کرنے والے ہیں، آج ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے، نبی کی باتوں سے دور ہیں، آج ہم نے اپنے آپ کو ناکامی کی طرف دوڑا لیا ہے، ہر وہ کام کر دیا ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم تھوڑا غور کرو، ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، ہماری زندگی میں اللہ کے نافرمان والی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ سوچو، وہ اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، یہ امت کیا کر رہی ہے؟ وہ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہی ہے، اللہ کو نہیں مانتی، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ آج ہمارا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا حال ہے ہمارا؟ سوچو، بات بہت گہری ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اس بات کو اپنے دل پر لے لو، دل پر لے لو، دل پر لے لو۔ ذکر کرنے والا دل زندہ ہے، ذکر کرنے والا دل زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا دل مردہ ہے، مردہ ہے۔ آج ہم کتنا ذکر کر رہے ہیں، کتنی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کر رہے ہیں، کتنے اللہ کے حکموں کو پورے کر رہے ہیں، کتنا ہمارا وقت اللہ کے حکم پر گزر رہا ہے، دیکھو تو صحیح، دیکھو۔ آج ہم غافل ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔
ہم انجان ہیں، ہم غافل ہیں۔ آج ہم نے اپنے دلوں کو مردہ کر لیا ہے، اللہ سے بات ہی نہیں کرتے ہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا خیال ہی نہیں لاتے ہیں اپنے دل میں۔ اور وہ دیکھو پہلے کے لوگوں نے کیا کیا، بھوک کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ کبھی کھانے کو مل رہا ہے، کبھی نہیں مل رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کے حکم پر زندگی گزاری، اللہ سے محبت کرتے ہوئے زندگی بشر کری۔ وہ کبھی کھاتے کبھی نہ کھاتے، کبھی ملتا کبھی نہ ملتا، انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور دیکھو ہم بے وقوف، ہم سب احمق لوگ، ہم نادان لوگ، ہم نہ سمجھ لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، ہماری جان پیش ہے اپنے اللہ کے لیے۔ پھر یہ نماز ادا کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ پھر یہ 5 وقت کی اذانیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں، یہ سجدے ادا کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ نماز ادا کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اللہ کے حکم پر کیوں نہیں آیا جا رہا ہے؟ یہ اتنی نافرمانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں؟ 3 وقت پورے دن ہمارے پیٹ بھرے رہتے ہیں، یہاں تک لوگ چڑھا لیتے ہیں، پھر بھی ناشکری ہے، پھر بھی نافرمانی ہے، پھر بھی اللہ کے حکم پر نہیں چلنا ہے، پھر بھی اللہ کو ناراض کرنا ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزر رہی ہے۔ انہوں نے بھوک رہ کر اللہ کا شکر ادا کیا، یہاں تک ناک تک بھر لیتے ہیں، پورا پیٹ بھر کر پورے دن سانڈوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، یہاں تک بھر لیتے ہیں اور پورے دن پیٹ بھرا رہتا ہے، پھر بھی اپنے رب کی ناشکری ہے، پھر بھی اللہ کو ناراض کرنا ہے، پھر بھی اس کے حکم کے خلاف چلنا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دیکھو تو صحیح، ہم تو شیطان سے بھی بڑے شیطان بن گئے، ہماری ہلاکت تو شیطان سے بھی بڑی ہو گئی۔ شیطان کو ہم لوگ ناکام سمجھتے ہیں، شیطان کو ہم لوگ برا کہتے ہیں، شیطان کو ہم سب سے برا کہتے ہیں، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے کیا چوری کی تھی؟ شیطان نے کیا زنا کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا؟ شیطان نے کسی کا حق نہیں مارا تھا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں تھا، اس نے بس ایک حکم توڑا، اور ہم نہ جانے دن میں کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں، نہ جانے کتنے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں، جان کر بھی، انجانے میں بھی، اجالے میں بھی، اندھیرے میں بھی نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ شیطان نے ایک حکم توڑا تھا، ایک حکم، اللہ نے کہا سجدہ کرو، سجدے کا ایک حکم، آدم کو سجدہ کرو، تکبر آ گیا، نہیں کیا سجدہ، ناکام ہو گیا، مردود ہو گیا۔ پھر دیکھو اس کا کیا بنا پھر اس کا۔ ہم شیطان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں؟ اچھا کہتے ہیں؟ بتاؤ، سوچو، شیطان کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سجدے کا انکاری ہوا، اللہ نے مردود کر دیا، دفع کر دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اور دیکھو ہم کتنے سجدوں کا انکار کر بیٹھے ہیں، اس نے ایک کیا تو وہ مردود ہو گیا۔ ہمیں دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر کہتا ہے مؤذن، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں سوچتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے ہیں، بس اندھوں کی طرح اپنے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں۔ شیطان نے بھی تو سجدے کا انکار کیا، اور ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حکموں کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ بلا رہا ہے، ہم نہیں جاتے ہیں، اللہ ہمیں پکار رہا ہے، ہم نہیں جاتے ہیں، ہم انجان بن کر بیٹھے ہیں، بیگانے بن کر بیٹھے ہیں، غافل ہو کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں دنیا کا کوئی منسٹر بلائے، ہم خوشی دوڑے ہوئے جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ مجھے فلاں منسٹر نے بلایا ہے، کہ بھائی دیکھ میری اس سے بات ہے جو 7 آسمانوں کا مالک ہے، 7 زمینوں کا مالک ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، چرندے کا، پرندے کا، درندے کا، رینگنے والے کا، اڑنے والے کا، پھاڑنے والے کا، داڑنے والے کا، چنگاڑنے والے کا، 18,000 مخلوق، کچھ کم 18,000 مخلوق کا مالک ہے، عرش کا، فرش کا مالک ہے، جناتوں کا مالک ہے، فرشتوں کا مالک ہے، ہواؤں کا مالک ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔
اس کی باتوں کا ہم پر اثر نہیں ہوتا ہے، اس کی دوستی ہمیں دوستی نہیں دکھتی ہے، اس کی محبت ہمیں محبت نہیں دکھتی ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، قربان جائیں اپنے اللہ کی محبت پر۔ ہم جیسے گنہگار انسان اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، اتنے حکموں کو توڑتے ہیں، 24 گھنٹے پیٹ بھرا رہتا ہے، دونوں تینوں وقت اللہ بڑھیا کر کے کھلاتا ہے، پھر بھی ناشکر ہوتے ہیں، پھر بھی اس کے حکم کو توڑتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو ایسے اپناتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی مالک نہیں ہے، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، ان سے سخی کوئی نہیں ہے، جبکہ وہ دینے میں منہ بناتا ہے، وہ دوستی نہیں نبھاتا ہے، وہ محبت نہیں رکھتا ہے، وہ تکبر میں رہتا ہے، وہ غرور میں رہتا ہے، وہ تمہاری اہمیت نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن تمہارا اللہ، یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کا مالک، پوری کائنات کا مالک، وہ کیا کہتا ہے؟ جس کی اتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اتنے حکم توڑے جا رہے ہیں، اتنے حکم کے خلاف زندگی بشر کر رہے ہیں، اسی کا کھا رہے ہیں، اسی کو جھٹلا رہے ہیں، اسی کا پہن رہے ہیں، اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اسی کو بھلا رہے ہیں، وہ سارے کام ہمارے بناتا ہے، ہم پر اپنی نعمت برساتا ہے، ہم اسی کے باغی ہو گئے، اسی کے دشمن ہو گئے۔ اس کو تو کہنا تھا کہ تم کچھ بھی کرو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم نے میرا ہی کھایا، میری نافرمانی کری، میرے ہی حکموں کو توڑا، میری حکم سے زندہ تھے تم، میری ہی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے تھے، تمہارا میں مالک تھا، تم نے کسی اور کو مالک بنا دیا، تم نے کسی اور کو اپنا سمجھ لیا، میری محبت سے زیادہ تمہیں کسی اور کی محبت لگنے لگی۔ اس کو تو کہنا تھا کہ تمہیں ہر حال میں جہنم میں پھینکوں گا، لیکن قربان جائیں اپنے اللہ کی رحمت پر، میرا اللہ وہ اللہ ہے جو ایسا رحم کرنے والا ہے، ایسی محبت کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے بندوں سے، میرے بندو تم زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دو، آسمان تک گناہوں سے بھر دو، مجھ سے ایک بار کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، میں معاف کر دوں گا۔ ایسا رحم کرنے والا اللہ جو اپنی نافرمانیاں ہوتی دیکھتا ہے، حکموں کو توڑتے دیکھتا ہے، کسی اور کو معبود بناتے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے ایک بار آ تو صحیح، مجھے پہچان تو صحیح۔ اے قربان جائیں یا اللہ آپ کی محبت پر ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، ہم اپنے اللہ سے دور ہو گئے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو پہچانتے کبھی نافرمان نہ ہوتے، اللہ کو جانتے کبھی باغی نہ ہوتے، کبھی حکم کے خلاف نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ذرا غور کرو، شیطان، فرعون، حامان، قارون، نمرود، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ اتنے بڑے بڑے نافرمان ہیں۔ یہ نافرمان کیوں ہو گئے؟ یہ ناکام کیوں ہو گئے؟ انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کے خلاف چلے، اللہ کی نافرمانیاں کری۔ میرے اللہ کی قسم، اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے کام دیکھو، ہمارے گزرتے دن دیکھو، ہماری بتائی ہوئی راتیں دیکھو، آج ہم کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارا آج کا وقت دیکھو، آج کا دور دیکھو، ہم کتنا رب کو یاد کرتے ہیں، کتنا اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ ہم بھی ان کی جیسی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ نے ان کو ناکام کر کر دکھایا ہے۔ ایک سجدے کا انکاری بنا شیطان، اس کو ہمیشہ کے لیے لعنتیں برسنے لگیں، لعنتیں ملنے لگیں، ناکام ہو گیا قیامت تک کے لیے اور جہنم میں پھینکے گا اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو۔ آج ہم دیکھو کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ناکامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بے وقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے ایمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں سے کیوں ہو گئے؟ اس دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس دل کو اللہ کی محبت کیوں نہیں بھا رہی ہے؟ یہ دل کیا دنیا سے راضی ہو گیا؟ اس دل کو کیا دنیا کی محبت اچھی لگنے لگی ہے؟ کیا یہ دل دنیا سے راضی ہو گیا ہے؟ نہیں 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 میرے دوستو، نہیں۔ اس دل کو اس دنیا سے بچاؤ، اس دنیا کو اس دل میں نہ بسنے دو، اس دل میں دنیا کی محبت نہ بیٹھنے دو۔ میرے اللہ کی قسم، جس نے دنیا سے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، اس دنیا کی غفلت کو اپنے دل میں بٹھا لی، اس دنیا کو اپنا بنا لیا، اس دنیا میں مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا، اس دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے دی، تو پھر یاد رکھنا اپنے ایمانوں کے سودے اس دنیا سے کر دیے، ہمیشہ کی اس دنیا کو سمجھ لیا، تو پھر اس آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جس نے اپنے ایمان کا سودا اس دنیا سے کر دیا، جس نے اس دنیا کو ہمیشہ کا سمجھ لیا، ارے دیکھو تو صحیح، کتنے جنازے تم نے اٹھائے، کتنی میتوں کو تم نے اپنے کندھے پر رکھا، اور کتنوں کو تم قبرستان لے کر گئے، اپنے ہاتھوں سے تم نے قبروں میں اتارا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے تم نے اوجھل کیا ہے،
تم نے اس کو منو مٹی کے نیچے دفنایا ہے، تم کیوں اپنی آنکھیں نہیں کھولتے ہو؟ کیوں اپنی عقلوں سے نہیں سوچتے ہو کہ نہ جانے کتنے قبرستان میں لے کر چلا گیا، نہ جانے کتنے قبرستانوں کو میں نے دیکھ لیا، کتنی میتوں کو جو کبھی قوی بنتے تھے، طاقتور بنتے تھے، حسن و جمال دکھاتے تھے، خوبصورتی دکھاتے تھے، صلاحیتیں چلاتے تھے، بڑے بادشاہ تھے، بڑے مالدار تھے، ان سے بڑے بڑے لوگ محبت کرتے تھے، میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں دفنا کر آ گیا ہوں۔ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ سوچتے کیوں نہیں ہو کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے انہوں کو دفنا کرائے ہیں، گڈھے میں اتار کر آئے ہیں، مٹی میں دبا کر آئے ہیں، کتنے جنازوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر قبرستان لے کر گئے ہیں، اور ہم نے خود ان کو اس دنیا سے الوداع بلوایا ہے، خود ہم نے ان کو قبر میں اتارا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طہرۃ اخری، ہم نے خود دعا پڑھی ہے، ہم نے خود مٹی دی ہے، ہم خود ان کو دفنا کرائے ہیں۔ ہم انجان ہوتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے؟ ایک دن آئے گا ایک دن لوگ اکٹھے ہوئیں گے، کیا ہوا بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، دنیا سے محبت رکھتا تھا، دنیا کو دل میں بساتا تھا، اللہ کا حکم پورے کیے یا نہ کیے، آج دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ آج اس کا پردہ آنکھوں پر جو پڑا ہوا تھا، آج اس کا وہ پردہ ہٹنے والا ہے، آج اس کے اجرائیل سامنے آ چکا ہے، موت کا فرشتہ دکھ چکا ہے، اب دیکھو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فلا تھا، بڑی محبت رکھتے تھے اس سے لوگ، وہ لوگوں سے رکھتا تھا بڑی محبت، اس کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرتا تھا، جس کا لمحہ نہ گزرتا تھا آج وہ خود اسے نہلائیں گے، دھلائیں گے، ہاں کفن میں سجائیں گے، اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں گے اور قبرستان پہنچائیں گے، اور گڈھے میں ہاں گڈھے میں اپنے ہاتھوں سے اتاریں گے، تختے لگائیں گے، اس کے عزیز، اس سے محبت رکھنے والے، باپ بیٹے کو دفناتا ہے، بیٹا باپ کو دفناتا ہے، تو کبھی باپ بیٹے کو دفناتا ہے، ہاں باپ بیٹے کو دفناتا ہے، کبھی باپ بیٹے کو دفناتا ہے، یہ ہونا ہے، باپ بھی مرے گا، بیٹا بھی مرے گا، کبھی بیٹا تو کبھی باپ، کبھی باپ تو کبھی بیٹا، ہر انسان کو مرنا ہے۔ آپ کے عزیز اپنے ہاتھوں سے تمہیں دفنا کرائیں گے، مٹی کے نیچے سلا کرائیں گے، اور اپنے گھر آئیں گے، کچھ وقت بتائیں گے، اپنی باتوں مشغول ہو جائیں گے، بھلا دیں گے تمہیں، تم کہاں دوڑتے ہو، کس کے پیچھے دوڑتے ہو، کہاں اپنی آخرت کو ضائع کر رہے ہو، کس کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہو، نہ دنیا کا خیال کیا تم نے، نہ آخرت کے بارے میں سوچا، دنیا تو ہاتھوں سے نکلتی رہی، آخرت کی بھی تیاری نہیں کی، میرے دوستو تمہارے عزیز دفنا کر آ جائیں گے، بھلا دیں گے، نہ جانے کتنے ہم نے قبروں میں اتار دیے، ایک دن ہمیں بھی اتار دیا جائے گا، ہم کیوں انجان ہیں؟ سوچو کیوں انجان ہیں؟ ہم کیوں بے وقوف بن کر بیٹھے ہیں؟ ہمیں موت نہیں آئے گی، پھر کیوں اللہ کے نافرمانی میں مبتلا ہیں؟ پھر کیوں اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ کیا دنیا اللہ سے زیادہ محبت کرتی ہے؟ بتاؤ، اللہ تو کہتا ہے میرے بندے، اللہ کی قسم اللہ کے جیسی محبت کوئی نہیں کرتا، نبی کے جیسی محبت ہم سے کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے ماں باپ اگر ماں باپ کی نافرمانی تم ابھی کر دو، تمہیں گھر سے نکال دیں گے، دل سے اتار دیں گے، تم پر غصہ ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، بولنا بند کر دیں گے۔ میرے اللہ کی قسم قربان جائے اپنے اللہ اور اس کے رسول پر، جو اللہ اپنے اتنے حکموں کو ٹوٹتے دیکھتا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑتے دیکھتا ہے، اتنی نافرمانیاں ہوتے دیکھتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میرے بندو میں تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ہاں اللہ اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے داؤد علیہ السلام سے، اے داؤد اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، اتنی محبت کرتا ہے نافرمان سے، فرما بردار سے کتنی محبت کرتا ہوگا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ محبتیں ختم ہو جائیں گے اگر اللہ کے نافرمانی میں مر گئے، اللہ پھر پکڑ بڑی سخت کرے گا۔ ایسے ہی مر گئے تو آج غافلوں والی زندگی گزر رہی ہیں، نافرمانیاں والی زندگی گزر رہی ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بشر ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، دیکھو تو ہم کہاں دوڑ رہے ہیں، کدھر دوڑ رہے ہیں، کیسی ناکامی کو ہم نے اپنے مقدر کر لیا ہے، کس ناکامی کی طرف دوڑ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بلا کر زندگی بشر کرنا، یہ بھی بلوں کی عقل کی بات ہے۔ ایمان والے تو یقین رکھتے ہیں موت پر بھی، فرشتوں پر بھی، قیامت کے دن پر بھی، اعمال پر بھی، جنت جہنم پر بھی، جب یقین ہے تو کہاں دوڑے جا رہے ہو؟
کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ سوچو تو سی، عقل میں عقل لاؤ، جگاؤ اس عقل کو، کھولو ان آنکھوں کو، ورنہ اللہ کی قسم بہت جلد یہ کھلنے والی ہے، بہت جلد یہ کھلنے والی ہے میرے بھائیوں۔ غور کر لو اپنے ایمانوں کے بارے میں، سوچ لو اپنی زندگی کے بارے میں، اس دن سے پہلے توبہ کر لو کہ ہم معافی کے قابل ہی نہ رہیں، توبہ کے قابل ہی نہ رہیں۔ اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو کہ تمہاری توبہیں قبول نہ کی جائیں، ہماری توبہیں قبول نہ کی جائیں، پھر ہمیں غم و حسرت کے سوا کچھ نہ ملے، پھر درد و غم کے سوا کچھ نہ ملے، پھر پریشانی ہمارا مقدر ہو جائے، ناکامی ہی ناکامی پھر ہمارے سامنے چھا جائے، پھر کوئی دعا قبول نہ کر پائے گا، پھر کوئی معافی نہیں مانگ پائے گا، پھر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں گی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ آج بھول بیٹھے ہیں ہم کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، آج بھول بیٹھے ہیں ہم کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو پورے کرنا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے۔ زندگی بڑی گناہوں میں گزاری ہے، اس اللہ کو راضی کرنا ہے، آج دل کا حال سنانا ہے، آج اس کو اپنا بنانا ہے۔ ہم بھول رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، آج ہم غافل ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اس بات کو نہ بھولو کہ ہمیں موت آنی ہے، اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہے، اور وقت کا کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم سے بڑے بھی جا رہے ہیں، ہم سے چھوٹے بھی جا رہے ہیں، ہمارے بھی نہ جانے کب وقت لگ جائے، کب ٹکٹ کٹ جائے، کب ہمیں رخصت ہونا پڑ جائے، پھر غم و حسرت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ، اللہ کی قسم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، ندامت پالو، ندامت لے آؤ، اپنے اس مردہ دل کو زندہ کر دو، زندہ کر لو، اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کے حکم پر زندگی لے آؤ، اپنے نبی کے طریقوں کو اپنا لو۔ کل اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوگا، بڑا غم ہوگا کہ کاش میں ایسی زندگی نہ گزارتا، کاش میں اللہ کے حکم نہ توڑتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش ایسے نہ کرتا، کاش ویسے نہ کرتا۔ اس کاش کو آج ہی ختم کر دو، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، منا لو اپنے اللہ تعالیٰ کو، راضی کر لو اپنے اللہ کو، حکموں کو اپنا لو اپنے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔ اگر اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، پھر ہمارا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی ہم سے راضی نہ ہوگا، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بشر کریں گے، تو میرے بھائیو، میرے دوستو، سوچو تو جب دنیا میں کوئی ساتھ نہیں دیتا وہاں کون ساتھ دے گا؟ جب دنیا میں کوئی ساتھ نہ دیتا ہے تو وہاں کون ساتھ دے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، آج ہم کہاں دوڑ رہے ہیں، کہاں دوڑ رہے ہیں؟ اس دن کے آنے سے پہلے معافی مانگ لو، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ موت ہمیں پہلے آ کر پکڑ لے، پہلے آ کر ہمیں دبوچ لے کہ اب موقع نہیں ہے، اب موقع نہیں ہے۔ ہاں، جو زندگی تھی تم نے پوری کر لی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں، اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں کہ ہمیں دنیا سے جانا پڑ جائے، رخصت ہونا پڑ جائے۔ وہ زندگی بڑی خوفناک ہونے والی ہے، اللہ کے نافرمان کی، باغی کی، دشمن کی، شرکسی کی، ہاں شرک کرنے والے کی، بڑی خوفناک ہونے والی ہے۔ یہ دنیا تو جنت ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں، اس دنیا کو جنت اللہ کے نافرمان کے لیے کہا گیا ہے۔ اس دنیا کو جنت اللہ کے باغی، دشمن، نافرمان، جو شرک کرتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کہا گیا ہے۔ کہ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے جنت نہیں ہے، قید خانہ ہے، قید خانہ، امتحان کی جگہ۔ اللہ کو راضی کرنے والا یہاں امتحان گاہ میں ہے، اللہ سے محبت رکھنے والا امتحان گاہ میں ہے۔ اللہ کی قسم جو اللہ کی مانے گا، اللہ کو مانے گا، یہ تو مختصر ہے، چند روز ہے، جس کو اللہ نے خود کہا ہے یہ چند روز ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، یہ یہاں کا مختصر سا سامان ہے تمہارے گزارے کے لیے۔ وہ لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ کی، کبھی نہ ختم ہونے والی، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ یہاں ہر چیز کو زیر ہونا ہے۔ یہاں تم بلڈنگیں بنا لو، ایک دن گریں گی، حویلیاں بنا لو، ایک دن کھنڈر ہوئیں گے، تم بڑی پوسٹ لے لو، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جوان، حسین و جمیل ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، پھر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، بڑے بڑے عہدے حاصل کرتا ہے،
ایک دن سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب موت کا پنجہ اس کے گلے پہ آ کر پڑتا ہے، جب اس کو پکڑتی ہے موت، سب چیز اس کی زیر ہو جاتی ہے، سب ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ دولتیں، یہ شہرتیں، یہ عزتیں، یہ طاقتیں سب دھری رہ جاتی ہیں، سب ختم، سب ختم۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ موت کا فرشتہ آیا، اس نے دبوچا، پکڑ لیا۔ آج اس کی حسرتیں سب ختم ہو گئیں کہ دنیا میں یہ بھی ہوتا، کاش یہ بھی ہوتا، کاش میرے پاس یہ بھی ہوتا، کاش وہ بھی ہوتا، میں ایسے کرتا، میں ویسے کرتا۔ اس کی امیدیں اس کی زندگی سے زیادہ آگے جا رہی تھی۔ جب موت آ کر پکڑی، جب موت نے دبوچا، تو آج اس کی حسرتیں، آج اس کی فکریں، آج اس کی ٹینشنیں، آج دنیا کی چاہتیں، آج لوگوں کی محبتیں سب ختم ہو گئیں، سب ختم ہو گئیں، سب ختم ہو گئیں۔ آج کچھ نہیں ہے اس کے پاس، کچھ نہیں ہے۔ زندگی کیسے گزاری؟ راضی کیا نہ کیا، آج کام یہ آنا ہے، یہ آنا ہے۔ دنیا کی فکر کام نہ آئے گی، دنیا کی چاہت کام نہ آئے گی، دنیا کی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، لوگوں کی محبت کام نہیں آئیں گی۔ آج کام آئیں گے تیرے اعمال، اعمال، مال نہیں، مال نہیں، اعمال، اعمال۔ کیا کیا؟ کیسے اللہ کے حکموں کو پورے کیے؟ کتنا اللہ کے حکم پر چلا؟ کیسی زندگی بشر کری؟ غافل رہا، دھوکے میں رہا۔ آج دیکھ پھر کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں سب زیر ہو گئیں، سب ختم ہو گئیں۔ آج اس کو جج صاحب نہیں کہا جائے گا، آج اس کو وکیل صاحب نہیں کہا جائے گا، آج اس کو عالم صاحب نہیں کہا جائے گا، آج اس کو افسر صاحب نہیں کہا جائے گا، آج اس کو اس کے لقب سے نہیں پہچانا جائے گا۔ اب کہا جائے گا، اب کہا جائے گا جو دنیا میں دوڑ لگاتا رہا، لگاتا رہا، لگاتا رہا، پدوں کو حاصل کرنے کے لیے، مقام پانے کے لیے، عزت شہرت پانے کے لیے، ہاں ہاں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو دوڑ لگاتا رہا، لگاتا رہا، لگاتا رہا، آج اس کی دوڑ ختم ہو چکی ہے۔ آج موت نے آ پکڑا ہے، آج اس کی زندگی کا آخر آ چکا ہے، آخر ہو چکا ہے۔ آج اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ آج اس کو اس کے لقبوں سے نہیں، اس کے عہدوں سے نہیں، اس کی ڈگریوں سے نہیں، آج اس کو اس چاہت سے نہیں پکارا جائے گا جسے اس کو پہلے پکارا جاتا تھا۔ اب کہا جائے گا، اب کہا جائے گا میت کہاں ہے، میت کہاں ہے؟ بڑے عہدے والا تھا، بڑی ڈگریاں والا تھا، بڑی حکومت کری تھی، بڑی دولت ان کے پاس تھی۔ آج امیر صاحب نہیں کہا جائے گا، کروڑ پتی صاحب نہیں کہا جائے گا۔ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ میت کہاں ہے؟ جنازہ کہاں ہے؟ اور سنو سنو، غافل ہو کر بیٹھے ہو، غافل ہو، انجان ہو، سنو دنیا میں دوڑ لگانے والوں، سنو دنیا کی چاہت دل میں رکھنے والوں، سنو ایک لمحہ بھی اپنا آپ کو سکون نہ دینے والوں، ایک لمحہ بھی اپنا آپ کو راحت نہ دینے والوں، سنو سنو، تمہارے چاہت رکھنے والے، تم سے محبت کرنے والے، اپنا دل کا درد تمہیں سنانے والے، تمہارے دل کا حال پہچاننے والے، تم سے محبت رکھنے والے، تمہارے عزیز، تمہارے قریبی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست، تم سے محبت رکھنے والے اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب سنو، تمہاری بیوی، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں جو تم سے بڑی محبت کرتی تھیں، بڑا پیار کرتی تھیں، جن سے تم بڑا لاڈ جتاتے تھے، بڑا لاڈ دکھاتے تھے، بڑی محبت اپنی اولاد سے کرتے تھے، تم کہتے تھے میں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے سب چیز قربان ہے۔ ہاں دیکھو دیکھو، آج تمہاری محبت کتنی کام آنے والی ہے۔ تم نے ان کی تربیت نہیں کری، تم نے ان کی تربیت نہیں کری، تم نے ان کو اللہ کا خوف نہیں بتایا، اللہ کی محبت نہ بتائی، جنت کے بارے میں نہ سکھایا، جہنم کا عذاب سے نہ ڈرایا۔ آج دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ جس ہلاکت میں آج تو پڑھنے والا ہے، اسی ہلاکت میں اگر ایسے زندگی تیری اولاد گزارے گی، تجھ سے محبت رکھنے والے گزاریں گے، ان کے ساتھ بھی یہی ہلاکت پیش آنے والی ہے۔ آج تیرے عزیز تجھ سے محبت رکھنے والے کہیں گے جلدی لے کر چلو، بہت وقت ہو گیا، ٹائم زیادہ نہیں ہے، چلو لے کر چلو، باڈی میں تو اسمیل آنے لگی ہے،
اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب چلو دفنا کراؤ انہوں کو۔ تجھ ہے اپنی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے بعد دل کو سکون آئے گا، سکون آئے گا، سکون آئے گا۔ یہ کڑوی حقیقت ہے میرے دوست، واقف ہو جا اس چیز سے، واقف ہو جائے اس چیز سے، یہ کڑوی حقیقت ہے۔ تجھے اوجھل کرنے کے بعد اپنی نگاہوں سے پھر دل کو سکون آئے گا۔ تجھ سے محبت کرنے والے اپنے ہاتھوں سے تجھے قبر میں اتاریں گے، ان کے دلوں کو سکون آئے گا۔ تجھے دیکھتے دیکھتے اللہ اکبر، ہم نے ساری زندگی گزار دی، ساری زندگی گزار دی ان لوگوں کے لیے، ذرا تیرا برا وقت آیا تو جاندار سے بے جان ہوا، تیری باڈی نے حرکت کرنا بند کیا، لوگ تجھے 24 گھنٹے میں دیکھتے دیکھتے تھک گئے، ان کی آنکھیں بھر گئیں، اب تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اب تجھے دیکھتے ہیں تو جی اکتاتا ہے، اب تجھے دیکھتے ہیں تو جی اکتاتا ہے، دل میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے، ایک چبھن سی ہوتی ہے کہ اس کو ہٹاؤ، ہٹاؤ، اس کو کب لے کر جاؤ گے؟ رشتہ دار بات کرتے ہیں کب لے کر جاؤ، جلدی کرو، جلدی کرو۔ کتنی محبت کرتا تھا تو ان سب سے، کیسی وفا کرتا تھا، جن کے لیے تو نے اپنی جوانی کو بتا دیا، ہاں زندگی کو گزار دیا، نہ تو نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ بھوک دیکھی، نہ پیاس دیکھی، نہ کچھ دیکھا، تو نے اپنا آپا نہ دیکھا، تو نے اس دنیا کے پیچھے دوڑتے 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 اپنے ایمان کا سودا کر دیا، اپنے ایمان کو ضائع کر دیا۔ زندگی تو گزرتی رہی دنیا پہ، دنیا پر زندگی تو گزرتی رہی، تو نے ایمان کا بھی سودا کر دیا، ایمان کا اس دنیا سے سودا کر دیا۔ تو نے کچھ نہ سوچا، کچھ نہ سوچا، ذرا غور تو کر پھر آج تیرا کیا ہونے والا ہے۔ آج غم یہ نہیں ہے، غم یہ نہیں ہے کہ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں، بھوک بڑی تکڑی ہے، کوئی محبت نہیں کرتا ہے، یا کام نہیں چل رہا ہے، یا مجھے گھر والوں نے گھر سے الگ کر دیا ہے، یا میرے پاس مال ختم ہو گیا ہے۔ آج غم یہ نہیں ہے، غم یہ نہیں، آج غم یہ ہے، آج غم یہ ہے، اللہ اللہ، آج غم یہ ہے کہ مددگار کوئی نہیں ہے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، دل بڑا ڈر رہا ہے، بڑا بے چین ہے، بڑا بے چین ہے۔ آج مددگار کوئی نہیں ہے، ساتھ رہنے والا کوئی نہیں ہے، جو ساتھ رہنے والے میرے اعمال تھے، اعمال تو میں نے کیے ہی نہیں، دنیا میں لڑتا رہا، مرتا رہا، دوڑتا رہا، چلتا رہا، دنیا ہی دنیا گاتا رہا، دنیا دنیا دنیا۔ آنکھ کھلتی تھی تو دنیا کی فکر رہتی تھی، آنکھ بند کرتا تھا تو دنیا کی فکر رکھتا تھا، کیسے حاصل کروں، کیسے حاصل کروں، کیسے حاصل کروں۔ اس غفلت میں نے کبھی اعمال کا خیال نہ کیا، کبھی میں نے آخرت کا خیال نہ کیا۔ آج بڑی حسرت ہو رہی ہے، بڑی حسرت ہو رہی ہے، وہ مال تو میرا دنیا میں رہ گیا، وہ مال تو میرا دنیا میں رہ گیا۔ آج میں یہاں ہوں، مجھے جس کی ضرورت وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ مجھ سے بڑی محبت میری ماں کرتی تھی، میرا باپ کرتا تھا، میرا ساتھ دیتا تھا، ہر چیز میں میرا ساتھ دیتا تھا، میرے بھائی میرا ساتھ دیتے تھے، میرے دوست میرے ساتھ رہتے تھے، ساتھ دیتے تھے، اولاد میرا ساتھ دیتی تھی، لیکن آج وہ بھی دنیا میں رہ گئی ہے، دنیا میں رہ گئی ہے۔ اور دیکھو، اور دیکھو، ان لوگوں نے مجھے بھلا دیا، مجھے بھلا دیا، میرے مال کے حصے بٹوارے کر لیے، مجھے بھلا دیا، میرے کپڑوں میں آگ لگا دی، میرے کپڑوں کو بھی دفنا دیا۔ انہوں نے پہننا پسند نہیں کیے، انہوں کو خوف آتا ہے اب میری چیزوں سے، میری چیزوں سے انہیں خوف آتا ہے۔ یہ دنیا کی چاہت ہے لوگوں میں، لوگ خوف کھاتے ہیں پھر اس کی چیزوں سے۔ اگر انسان مر جائے تمہارے عزیز، عزیز میں نے دیکھا ہے، لوگ قریب نہیں آتے ہیں، جو گلے لگنا چاہتے تھے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ پاس آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ میں گیا تھا ایک قبرستان میں، لوگ کترا رہے تھے، اس کے اپنا بھائی سگا بھائی قبر میں اترنے سے منع کر دیا، میں نہیں اترتا، کسی اور کو اتارو۔ بھائی کو اتارنے کے لیے بھائی نے منع کر دیا، پاس آنے کے لیے لوگ کہاں ہوتے ہیں،
غسل دینے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ قبر میں اتارنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ تم کس سے محبت کی امید کرتے ہو؟ کس سے محبت کے دعوے کرتے ہو؟ کس کو تم اپنا کہتے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج کون تیرے ساتھ گیا؟ کون تیرے کام آ رہا ہے؟ جس کے لیے تو نے چوری بھی کری، ڈاکہ بھی ڈالا، حرام بھی کھایا، حرام کاموں میں پڑا، تو نے زنا بھی کرا، تو نے اللہ کے حکم کو بھی توڑا، نافرمانی بھی کری، ایمان کا سودا بھی کیا، آج کس نے تیرا ساتھ دیا؟ کس نے تیرا ساتھ دیا؟ جس کو تو نے اپنا نہ سمجھا آج وہ تیرا ساتھ دیتا، جس کو تو نے اپنا نہ سمجھا آج وہ تیرا ساتھ دیتا۔ تو نے اعمالوں کو اپنا نہ سمجھا، تو نے آخرت کو اپنا نہیں سمجھا، تو نے آخرت پر یقین نہیں کیا۔ اگر آخرت پر یقین رکھتا تو اعمال کی تیاری کرتا نا۔ آج تو نے اعمال کی تیاری نہیں کی ہے تو آج تیرے پاس اعمال بھی نہیں ہیں۔ مال تو تھا، اعمال نہیں تھے، مال تو وہیں رہ گیا، اعمال آنے تھے، اعمال تو لے کر ہی نہیں آیا ہے۔ تو آج جب تو آ ہی گیا ہے تو اپنے اللہ کا عذاب بھی دیکھے گا، اپنا اللہ کا جلال بھی دیکھے گا۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے جگہ ہے یہاں حشر کے میدان میں اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے راحت ہے، سکون ہے، ٹھنڈک ہے۔ آج انجان نہ ہو، دنیا میں رہتے ہو، میری باتوں کو سن رہے ہو تو میرے بھائیو تھوڑا غور کر لو، ان باتوں کو اپنے دل میں اتار لو، یہ ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، کل اگر اعمال نہ ہوئے، مال ہی رہا تو مال کا تو خیر حساب بھی دینا ہے۔ اعمال کے ذریعے بندہ بچایا جائے گا، بچے گا، جنت اس کو اعمال کی بدولت ملے گی۔ دنیا میں مال اکٹھا کرتا رہا تو مال تو یہیں دھرا رہ جائے گا۔ مال کے پیچھے تو اولادوں کی لڑائیاں ہونے لگ جاتی ہیں۔ تم مال کرتے ہو، دنیا کرتے ہو۔ آج غم یہ نہیں ہے کہ دنیا چھن گئی ہے، آج غم یہ نہیں ہے کہ مال چھن گیا ہے، آج غم یہ ہے کہ میں نے اعمال کیوں نہیں اکٹھے کیے۔ مال کے پیچھے بھاگتا رہا، مال کس کام آتا؟ کھانا ہی تو کھانا تھا، شریر کو زندہ ہی تو رکھنا تھا، شریر کو بیماری سے ہی تو بچانا تھا، ہے یا نہ؟ بیماری سے ہی تو بچانا تھا، اس پیٹ کو ہی تو بھرنا تھا، تکلیفوں سے ہی تو بچنا تھا۔ وہ تو میں سب بہتر تھا، سب چیز میں بہتر تھا، اللہ نے سکون بھی دے رکھا تھا، کھانا بھی کھاتا تھا، آرام بھی کرتا تھا، سب میری حسرتیں پوری ہو رہی تھی، سب میری حاجتیں پوری ہو رہی تھی، پھر میں کیوں دوڑے جا رہا تھا ناکامی کی طرف؟ کیوں دوڑے جا رہا تھا؟ اللہ کے بندوں کی بات ہی نہیں سنتا تھا، مجھے لوگ سمجھاتے تھے، میں یقین ہی نہیں کرتا تھا، ان کے حکم کو حکم ہی نہیں سمجھتا تھا، ان کی باتوں کو بات ہی نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، میں نے اگنور کر دیا۔ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بھائی تیاری کر لو، کچھ کام نہیں آئے گا، میں اگنور کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، میں نے یقین نہیں رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی سے محبت کرو، ان کی سنتوں کو اپناؤ، میں نے بھلا دیا، اجاڑ دیا سنتوں کو، میں یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اللہ کی قسم حساب کتاب کا دن ہے، یہ کندھے خالی نہیں ہیں، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ میں اگنور کرتا رہا۔ وہ کہتے تھے کہ ابھی آنکھیں بند ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ہم آنکھ سے اندھے ہوئے پڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا پیش آنے والا ہے۔ میں کہتا تھا کیسے بے وقوف لوگ ہیں، ہمیں اندھا بتاتے ہیں، ارے ہم تو سب دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت میں ایمان والی آنکھیں بند تھیں۔ آج جب موت نے آ پکڑا ہے، سارے پردے ہٹا دیے ہیں، حقیقت کا سامنا کرا دیا ہے، پہچان گئے ہے آج سب چیز کو کہ ارے یہ تو سب سچ نکلا، اب میں کیا کروں؟ اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جتنی اس نے دولت، شہرت، عزت کمائی تھی، جتنی حکومت اس نے کری، پوری دنیا پر اگر اس کی چلتی تھی، اگر وہ ساری دنیا کے خزانے اکٹھا کرے، ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی کرے، ساری دنیا کی رونقیں اکٹھی کرے، ساری دنیا کی عزتیں اکٹھی کرے، اگر ساری دنیا کی ساری خوبی اکٹھی کرے اور اس کو اپنے رب کو پیش کرے کہ اے میرے اللہ، بس اتنی سی گھڑی کا وقت دے دے، اتنا سا وقت مجھے دے دے دنیا میں، تاکہ میں توبہ کر لوں، سجدہ کر لوں، تجھ سے معافی مانگ لوں، تجھے راضی کر لوں، میں تجھے راضی کروں گا، ایک لمحہ بھی تیرے حکم کے خلاف نہ گزاروں گا، بس ایک وقت دے دے، اتنا وقت دے دے۔ اللہ کی قسم پھر ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گی۔ اللہ کہے ان چیزوں کی قیمت نہیں ہے میرے بھائیو۔ اس جان کو غنیمت جانو، سب سے بڑی دولت تمہارے پاس دنیا کی طاقتیں نہیں ہیں،
ऐशो इशरत नहीं है, मालो दौलत नहीं है। अगर तुम्हें ख़जानों के बाग दे दिए जाएँ, ख़जानों के अंबार दे दिए जाएँ, ये बड़ी दौलत नहीं है। बड़ी दौलत तेरी सांस है जो आ रही जा रही है, ये सबसे बड़ी दौलत है तेरी। अल्लाह की कसम, तो अगर अभी दुआ करेगा तेरी सारी ज़िंदगी गुनाह माफ़, अभी तो दुआ करेगा सारे माफ़, सारे माफ़। इस सांस को पूरी दुनिया को देकर भी वापस नहीं ला सकता इंसान। याद रखना, सबसे बड़ी दौलत हमारे पास है, इसको हकीर ना समझें। हम इससे गाफिल ना हों कि अल्लाह ने हमें कुछ नहीं दिया है। कितनी बड़ी दौलत है कि हमें अल्लाह ने भी दुनिया में रखा है, हमें अल्लाह ने भी मौका दिया है माफ़ी मांगने का, उस अजाब से बचने का, उस आखिरत में नाकाम होने से हमें भी मौका दिया है कि मेरे बंदो तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, कर लो तैयारी। अल्लाह की कसम, इसी में कामयाबी है। तुम सोचते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं इस बात के बारे में? कल सब 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 हमारे अपने सब भुला देंगे, हमें अलग कर देंगे अपने घर से, अपनी सोच से, अपनी आँखों से भुला देंगे। ज़रा सोचो तो सही। हो मैं किस तरह आपसे कहूँ, तुम ज़रा सोचो तो सही। आज हमें अपने दादों के नाम पता है, अपने दादा के बाप का नाम पता है, अपने बाप के बाप का नाम पता है। ज़रा सोचो, कितने तो ऐसे हैं उनको अपने दादों के नाम बताना है। वो तेरे दादा, तेरे परदादा कभी इस दुनिया में बड़े सुकून से रहा करते थे। जैसे आज तुझे दुनिया की चाहत है, आज तेरा डंका बजता है दुनिया में, तेरा हुक्म चलता है, कभी उनका चलता था। कभी उनसे भी लोग मोहब्बत करते थे, कभी उनको भी पहचानते थे, उनको भी समझते थे, उनका भी नाम तेरे घर में गूंजता था। आज देख, उनकी औलाद ने, उनकी नस्ल ने उनको भुला दिया है। जिसका नाम ही याद ना हो उसकी ज़िंदगी क्या याद होगी, जिसका नाम ही याद ना हो उसकी शक्ल क्या याद होगी। सोचो तो सही, आज हमने क्या कर लिया है। कल एक दिन आना है, हमें भी भुला दिया जाएगा। तुम किसकी तैयारियां कर रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो, क्या दौड़ कर हासिल करना चाहते हो इस दुनिया में? सोचो, आज हमने अपने बड़ों की ज़िंदगी को भुला दिया है। आज वो मर गए हैं, कितनी दुआएं करते हैं हम उनके लिए, कितना उनको याद करते हैं, कितना अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह उन पर रहम फरमा, या अल्लाह उन पर रहम, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, कितना याद करते हैं बताओ। कभी तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप जो ख़त्म हो गए, जो आज हैं, उनकी इज़्ज़त कर लो, उनसे मोहब्बत कर लो, उनके हुक्म की इताअत कर लो, उनके हुक्म पर अपनी ज़िंदगी गुजार लो। अल्लाह की कसम, माँ बाप को राज़ी कर लो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। माँ बाप को नाराज़ करोगे, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। याद रखना इस चीज़ के बारे में। अल्लाह की कसम, जो आज तुम्हारे माँ बाप अगर दुआ कर दें तो अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, डायरेक्ट कबूल करता है। माँ बाप को नाराज़ करोगे तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा। माँ बाप की नाराज़गी तुम्हारी नमाज़ें, तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे, तुम्हारी ज़कात, खैरात, इबादतें, तहज्जुदें सब ज़ाया करा देंगी। माँ बाप की नाराज़गी, माँ बाप को नाराज़ ना करना। ज़रा सोचो तो सही, आज कितनों के माँ बाप ज़िंदा हैं और कितनों के इस मिट्टी के नीचे चले गए, अपने हाथों से उनकी औलाद कब्र में उतार कर आई है। ज़रा सोचो हम कैसी वफ़ा करते हैं, कितने उनकी कब्रों पर जाते हैं, कितना उनसे मोहब्बत का इकरार करते हैं, कितना उनके लिए हम दुआएं करते हैं, खैरात करते हैं। बताओ, कितना माल खर्च करते हैं उनके लिए हम अल्लाह ताला की राह में, कितना अल्लाह से रो कर दुआ करते हैं और कितना उनके पास जाकर बैठते हैं। बताओ, सोचो तो सही। एक दिन हमें भी ऐसे ही भुला दिया जाएगा, ऐसे ही हमें भुला दिया जाएगा। आज हम अनजान होते हैं, गाफिल होते हैं, दुनिया को ही अपना समझते हैं कि दुनिया 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 जब तक लात न मारेगी अकल ना आएगी। बहुत बड़ी घाटी आने वाली है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अनजान न हो। अल्लाह की कसम, आज जो हम कर रहे हैं बड़ी हसरत होगी। आज जवानी है, हुस्न है, ताकत है, तो अल्लाह को भुला कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कल कुछ भी ना होगा, फिर क्या करेंगे? सजदा करने की ताकत ना रहेगी। तुम अपनी आंखों से नहीं देखते हो कितने लोगों में अब ये ताकत नहीं है, वो सजदा करने भी चाहे नहीं कर सकते। सजदा करने चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते, सजदा करेंगे तो उनको वो तकलीफ़ पहुँचेगी जो वो कर नहीं सकेंगे। कितने लोग इसके मोहताज हो चुके हैं,
कितने लोग, अल्लाह की कसम ये जवानी अल्लाह को बड़ी पसंद है मेरे भाइयों। इस जवानी को हराम कामों में ना गुजारो, इस जवानी को इस दुनिया में मशगूलियत में ना बिताओ। ये जवानी बड़ी कीमती है, अल्लाह को बड़ी पसंद है। इस जवानी में अपने अल्लाह को राज़ी कर लो, इस दुनिया की तरफ ना दौड़ो। अल्लाह की कसम कितने नौजवान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये जवानी एक बार चली गई, फिर वापस नहीं है, फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी तुम एक सजदा करोगे, अल्लाह कितने सजदों का सवाब देगा। अल्लाह को जवानी बड़ी पसंद है। इस जवानी को अल्लाह के आगे गुजारो, अल्लाह के सामने गुजारो। कल अल्लाह पूछने वाला है। मौत हर इंसान को आनी है, मरना भी, हम सबको मर जाना है। दुनिया में कोई किसी का साथ दे या ना दे, लेकिन आखिरत में कोई किसी का साथी ना होगा, अल्लाह ताला कहता है कि कल एक दूसरे को, मेरे भाइयों गौर से सुनो, कल एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। कोई किसी को नहीं पूछेगा, किसी का साथ नहीं देगा। तुम क्या सोचते हो दुनिया साथ देगी? दोस्त भाई कोई साथ नहीं देगा मेरे भाई, कोई साथ नहीं देगा। तेरे आमाल ही तुझे बचाएंगे। तेरे आमाल, तेरी इताअत, तेरी इबादत, तेरी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से, तेरे माँ बाप की मोहब्बत, तूने उनकी फरमाबरदारी करी। सुनो, माँ बाप की फरमाबरदारी कितनी बड़ी चीज़ है, अल्लाह की कसम। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो उनके पैर पकड़ लो, उनसे माफ़िया मांग लो, उनसे अपना आप को माफ़ करा लो। अल्लाह की कसम बड़ी खुशनसीबी है। अगर हम ऐसे काम कर जाएंगे तो जन्नत है, अपने अल्लाह को राज़ी कर जाएंगे तो जन्नत है, माँ बाप की इताअत कर जाएंगे तो जन्नत है, अल्लाह के हुक्मों को पूरे कर जाएंगे तो जन्नत है, कामयाबी है। और जन्नत का मिलना, कामयाबी का मिलना मामूली बात नहीं है। आज हमने सुनते जन्नत का नाम सुना है, आज हमारा दिल भर चुका है। हम जन्नत का नाम सुनते हैं, कोई दिल पर असर नहीं होता है कि जन्नत कैसी होगी, क्या होगी, जन्नत का मुकाम क्या होगा। पता है आपको? अगर आपको दुनिया में कोई अच्छा सा बंगला दे दे तो आप सारी ज़िंदगी उसके तलवे चाटोगे, सारी ज़िंदगी उसकी गुलामी करोगे, सारी ज़िंदगी उसके मोहताज हो जाओगे। वो दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, कोई भी वक्त हो, बेवक्त हो, वो अगर एक मिस कॉल, एक गलती से भी घंटी मार दे तुम्हारे फ़ोन पर, तुम तुरंत उसकी 10 दफ़े जवाब दोगे, 10 दफ़े उसका जवाब दोगे कि सर क्या हुआ, सर खैरियत, सर कोई काम तो नहीं है, बताइए आप हमको हुक्म करिए। अगर किसी ने तुम्हें एक बंगला दे दिया, तुम उसकी गुलामी में सारी ज़िंदगी गुजार दोगे। अपनी नस्ल से भी कह दोगे कि इनकी देखो, इनकी जिन्होंने हमें ये घर दिया है, हम पर एहसान किया है, सारी ज़िंदगी इनका एहसान अपने ऊपर रखना, इनकी बातों का ख्याल करना, इनके हुक्म की फरमाबरदारी करना। सिर्फ एक बंगले पर ऐसे हज़ारों करोड़ों बंगले ख़त्म हैं, ज़ेर हैं उस जन्नत के आगे, कोई कीमत नहीं रखते हैं उस जन्नत के आगे। वो कैसी जन्नत होगी, कैसी आलीशान, कैसी बड़ी जन्नत होगी। अल्लाह की कसम, जन्नत का मिल जाना कोई मामूली बात नहीं है, कोई हल की बात नहीं है। जन्नत का मिल जाना है अल्लाह का राज़ी हो जाना, जन्नत का मिल जाना है वहाँ कामयाब हो जाना, जन्नत का मिल जाना है अल्लाह के अज़ाब से बच जाना उस खौफनाक अज़ाब से जो बड़ा खौफनाक होने वाला है। वो अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह के नाफरमानों के लिए है, हम तो अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अल्लाह की इताअत करते करते कदम कदम पर अपने ईमान की हिफाजत करनी है, कदम कदम पर अपने ईमान को बचाना है। शैतान भेड़िया है, भेड़िया हमारे ईमानों का। जिस तरह बकरी का दुश्मन भेड़िया होता है, शैतान हमारे ईमानों का दुश्मन है। वो मौके की तलाश में रहता है, कब उसे मौका मिले, कब वो हमारा ईमान ख़त्म कराए, कब उसे मौका मिले, कब वो हमारे ईमान को ज़ाया कराए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने ईमानों की फ़िक्र करो। ये दुनिया इम्तहान की जगह, अल्लाह की कसम, यहाँ कदम कदम पर हमें अपनी हिफाजत करनी है, अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने अल्लाह को राज़ी करना है, अपने अल्लाह के हुक्म पर चलना है। सुनो माँ बाप की कदर हमारे नबी ने क्या बताई। एक सहाबी की बेगम ने पैगाम भेजा अल्लाह के नबी के पास,
کہا اس کے ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں، اس کی ماں کو بلاؤ۔ کہا کہ اس کے ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں، اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کو بلاؤ۔ ان کی ماں کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا علقمہ کی ماں، کیا تم اس سے ناراض ہو، یعنی اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا میرے دوستو، جو ماں باپ کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں سن لو، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، جو ماں باپ سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، سن لو اس چیز کے بارے میں تمہارے نبی اور میرے نبی نے کیا فرمایا۔ علقمہ کی ماں، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں ناراض ہوں۔ بیٹا تو بہت اچھا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہے، یعنی خوب اللہ کو راضی کرتا ہے، خوب اچھا ہے، لیکن جب مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کر بولتا ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے تو دل کو چیر دیتا ہے، دل کو زخمی کر دیتا ہے، دل توڑ دیتا ہے، بد زبان ہو کر بولتا ہے۔ علقمہ کی ماں نے کہا جب بات کرتا ہے تو دل چیر دیتا ہے، بہت بدتمیز ہو کر بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ معاف کرتی ہو؟ کہ دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جائے گا، مرتے اللہ کی آگ میں جائے گا۔ اگر میں اس میں آگ لگاؤں سفارش کرو گی؟ سفارش کرو گی؟ کہا جی ہاں، یہ تو نہیں دیکھ سکتی، سفارش تو کروں گی کہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو یہ مرتے ہی سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا، پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کو صحابی ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اے میرے نبی تیرے سارے صحابی جنتی ہیں، سب کو جنت دوں گا، اس کو صحابی ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا، سیدھا مرتے اللہ کی آگ میں جائے گا۔ معاف کرتی ہو؟ کہا جی ہاں میں معاف کرتی ہوں۔ تو نبی نے کہا کہ بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ آپ اس کے دفن میں شریک ہوئے اور اس کی قبر پر کھڑا ہو کر اعلان کیا، اے لوگو سن لو، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اس پہ لعنتیں برستی ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ماں باپ کی عزت کر لو، عزت کر لو۔ وہ صحابی تھے، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے اللہ راضی ہے، جنت کی بشارتیں ہیں، ماں باپ کو ناراض کر کر مر گئے تو صحابی ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو سوچو پھر ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے ان کو راضی کرنے کی، ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے ان کی فرمانبرداری کرنے کی۔ اللہ کہتا ہے ماں باپ اگر مٹی کے بھی تو تمہیں حکم نہیں، تم اف بھی کہو، اف کہنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ اور ماں باپ کی پٹائیاں کرتے ہیں لوگ، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، دھکے مار کر گھر سے نکالتے ہیں۔ کیا ہونے والا ہے ان کا؟ پھر سوچو کیا ہونے والا ہے۔ قدم قدم پر ہم نے اپنے کانٹے بو لیے ہیں، قدم قدم پر ہم نے اپنی ہلاکتیں تیار کر لی ہیں۔ ماں باپ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ایمان کے سودے دنیا سے کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو اجاڑتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں۔ آج ہم نے اپنا آپ کو ہلاکت میں ڈبو دیا ہے، ڈبو دیا ہے، اس کی گہرائیوں تک جا چکے ہیں۔ تو سوچو کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارا اللہ کہتا ہے وہ رحیم ہے، رحیم ہے، رحیم ہے۔ مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لی تو اللہ کی قسم سارے گناہوں کی معافی ہے، سارے گناہوں کی معافی ہے۔ ساری دنیا کو اگر گناہوں سے بھر دے اور اللہ سے کہے یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ زندگی بہت بڑی ہے اور یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی چھوٹی سی ہے۔ اللہ کی قسم اس کو بنا لو، اس کو تیار کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ میرے رب کی قسم، اس زندگی کی ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے۔ سنو وہ آخرت کا دن کیسا ہوگا جس کو اللہ بیان کرتا ہے، ہم انجان ہیں، انجان ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا، وہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ لوگ نشے کسی حالت میں نظر آئیں گے، مدہوش نظر آئیں گے، مدہوش، حالانکہ مدہوش نہیں ہوئیں گے، مدہوش نظر آئیں گے۔ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی۔ کیسا منظر ہوگا، سوچو تو صحیح، کیا حال ہوگا
اگر ایک دھماکہ ہمارے آجو باجو ہو جائے ہماری تو نیندیں اڑ جائیں، بے چینیاں بڑھ جائیں، سکون ختم ہو جائیں۔ ہاں سوچو تو صحیح، کہیں اگلا یہاں نہ ہو جائے، کہیں یہاں نہ ہو جائے، ہم کیا سوچیں گے؟ ہمارے تو سکون ختم ہو جائیں گے، ہمارے تو سکون کی دھجیاں اڑ جائیں گی، ہم دنیا میں کتنے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ قیامت کا زلزلہ وہ اتنا خوفناک ہوگا کہ اللہ کہتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، جو ماں بچوں کو بھول جائیں، وہ کیسا خوفناک منظر ہوگا کہ حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، کیسا عذاب ہوگا، کیسی گھڑی ہوگی، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ لوگ نشے کسی حالت میں نظر آئیں گے، نشے کسی حالت میں، حالانکہ نہیں ہوئیں گے نشے میں، کیوں نظر آئیں گے؟ کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت۔ میرے بھائیو، اس دن کو معمولی نہ سمجھو، اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو، معافیاں مانگ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کے حکم اپنا لو، اللہ کے حکم پر زندگی بشر کر لو، نبی کی زندگی پر اپنی زندگی لے آؤ، نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بناؤ، نبی کی زندگی پر اپنی زندگی بتاؤ۔ اللہ کی قسم وہی انسان کامیاب ہے۔ قدم قدم پر گھڈے ہیں، قدم قدم پر ناکامیاں ہیں، شیطان مردود ہمارے پیچھے لگا پڑا ہے۔ جب تک یہ سانس ختم نہ ہوگا، جب تک یہ انسان دنیا سے رخصت نہ ہوگا، شیطان پوری کوشش کرے گا۔ ایک دشمن پیچھے ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے ایمان کو۔ اللہ کی قسم وہاں کی ناکامیابی بہت بڑی ناکامیابی ہے، اس دن کو ہلکے میں نہ لو۔ آج ہم غافل ہو گئے، آج ہم انجان ہو گئے تو ہم نے لوگوں کے دل بھی دکھائے، حق بھی مارے، مال دبا کر بیٹھ گئے، ظلم بھی کیا۔ سنو، مال دبانے والوں سنو، حق مارنے والوں سنو، ظلم کرنے والوں سنو، حرام کھانے والوں سنو، کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اے لوگو، آج مال مار کر بیٹھے ہیں، حق داب کر بیٹھے ہیں، لوگوں کے پیسے دینے کی نیت نہیں رکھتے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا میں کچھ کم سوالاخ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کچھ کم سوالاخ نبی آئے ہیں، سب نبیوں کے نبی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے، جو اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ہاں دنیا کی رونق ہیں، عرش کی فرش کی رونق ہیں۔ قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے والے ہیں، جہاں نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا، وہاں ہمارے نبی اپنی جان کی نہیں کہیں گے یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان، وہاں ہر نبی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، ہر انسان نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، نبیوں کا حال ہوگا۔ سوچو تو صحیح، وہاں ہمارے پیارے نبیوں نہیں کہیں گے یا رب نفسی نفسی، ہمارے نبی کہیں گے یا رب امتی، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ایسی محبت کرنے والے نبی، ایسا پیار کرنے والے نبی آج ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ اس کا بھی مال مارا، اس کا بھی حق دعویٰ، اس پر بھی ظلم کیا، اس پر بھی زیادتی کی، اس کا بھی دل دکھایا، اس کو بھی ہلاکت میں ڈالا، ہم نے کچھ فکر نہیں کی آخرت کی۔ کل اتنے سارے عمل لے کر ہم جائیں گے، اتنے سارے عمل، لیکن جب دیکھا جائے گا ارے گناہ بھی ایسے ہی ہیں، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، ہوش میں آ جاؤ، زندگی بڑی تھوڑی ہے اور آخرت کا حساب بڑا سخت ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، غفلت میں زندگی زیادہ گزر رہی ہے۔ اپنی زندگیوں کی فکر کر لیں، اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آنے والا ہے، کوئی ساتھ نہیں دینے والا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرنے والا ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو اگر کچھ سمجھ رکھتے ہو تو۔ یہ دنیا تمہارا ساتھ نہیں دے گی، تمہیں بھلا دے گی، چھوڑ دے گی، رسوا کر دے گی، تمہارا مددگار کوئی نہ بنے گا، تمہیں روانہ کر دیا جائے گا، اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوئیں گے۔ ذرا سوچو ہم نے کیا کیا ہے، سوچو تو صحیح ہم نے کس چیز کی تیاری کی ہے، کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آج وقت ہے
اللہ سے معافی مانگ لو، جتنی زندگی غفلت میں گزاری اب معافی مانگ لو، اب معافی مانگ لو۔ اللہ کی قسم اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم معافی مانگو تو صحیح، ایک بار معافی مانگ لو، اللہ ایک بار یہ معاف کر دے گا، پھر توبہ کرو، آئندہ کے لیے کبھی غلط نہیں کریں گے، اللہ کا حکم کبھی نہیں توڑیں گے، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ جو سچویشن دے گا ہم خوش رہیں گے۔ دنیا میں جب تک زندہ ہیں بہت بڑی دولت اللہ کی ہمارے پاس ہے، ایمان پر خاتمہ ہوگا بس پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اپنے ایمانوں کی قدم قدم پر حفاظت کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کی نافرمانی نہ کرو، کسی کو حقیر نہ جانو، ماں باپ کو حکم نہ توڑو۔ اللہ کی قسم بڑی بڑی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، رات کی تہجد سب ضائع ہو جائیں گے جس نے ماں باپ کی نافرمانی کری، ماں باپ کا حکم کو توڑا، ماں باپ کو دکھ پہنچایا، سب ضائع ہو جائیں گی۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، اللہ کو راضی کرو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی ایمان والی بتاؤ، ایمان والی بتاؤ، ایمان والی اپنی زندگی بناؤ۔